شب معراج کی رات 12 نفل پڑھنے کا مکمل طریقہ اور فضیلت اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائے گی، اور یہ ایسے خاص الخاص نوافل ہیں جن کو پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ تمام حاجات کو پورا کر دے گا اور ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، رجب میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں 12 رکعت نفل اس طریقے سے اگر پڑھ لیے جائیں اور اس کے بعد 3 تسبیحات پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے جو مانگا جائے، رب کریم صبح کا سورج چمکنے سے پہلے اس بندے کو ہر وہ چیز عطا کر دیتا ہے جس کی بندے کو ضرورت ہوتی ہے، چاہے اس کی ایک حاجت ہے یا لاکھوں حاجتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تمام حاجات کو پورا کرے گا اور اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرے گا، سوائے اس دعا کے جو گناہ کے لیے کی جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ رجب کی ایک رات ایسی ہے، اس میں نیک عمل کرنے والے کو 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ملے گا، اور رجب کی اس رات کو شب معراج یعنی 27 رجب کی رات کہتے ہیں۔ بہت ہی بابرکت رات ہے۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اور شب معراج کی رات میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ہی سوال 700 مرتبہ کیا۔ 700 مرتبہ ایک ہی سوال اللہ تعالیٰ نے دہرایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مانگو کیا مانگتے ہو، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے ایک ہی جواب آیا، میری امت کی مغفرت، میری امت کی مغفرت۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو عرش معلیٰ پہ بلایا، عرش کی سیریں کروائی، اور اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے براہ راست کلام کی، اور اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھتے رہے، اے نبی مانگ جو مانگنا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت کی مغفرت مانگتے رہے۔ تو آج کی رات وہ رات ہے جس میں اگر مغفرت مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کی مغفرت کر دیتا ہے۔ اس رات میں دعائیں مانگی جائیں مقبول کر دی جاتی ہیں۔ اس رات میں حاجات اللہ کے حضور پیش کی جائیں، اللہ تعالیٰ ان حاجات کو پورا کر دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اس بابرکت رات کو ضائع نہ کریں۔ اس رات میں جتنا زیادہ ہو سکے ذکر خدا بھی کریں، ذکر مصطفیٰ بھی کریں، اور پھر رو کر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ وسیلہ رسول، وسیلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہر وہ خوشی، ہر وہ نعمت، ہر وہ چیز آپ کو عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ آپ نے اس رات میں 12 رکعت نفل ادا کرنے ہیں، نماز عشاء ادا کرنے کے بعد۔ اذان فجر سے پہلے پہلے ان نوافلوں کو آپ نے ادا کر لینا ہے۔ پوری رات آپ کے پاس ہوگی، جب آپ کا دل چاہے ان 12 نوافلوں کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ نفل کس ترتیب سے پڑھنے ہیں؟ سب سے پہلے آپ نے 12 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے۔ 12 رکعت نفل آپ نے ایک ساتھ ہی پڑھنے ہیں، یعنی ایک سلام کے ساتھ آپ نے 12 رکعت نفل پڑھنے ہیں۔ نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ بس آپ نے پہلی مرتبہ ہی ان کلمات کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ آپ سورۃ اخلاص بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ سورۃ الکوثر پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی قرآن پاک کی آپ سورت ساتھ ملا سکتے ہیں۔ زیادہ تر سورۃ اخلاص پڑھی جاتی ہے، تو آپ 3 مرتبہ سورۃ اخلاص ہی پڑھیں۔ سورۃ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے رکوع سجود جانا ہے، دوسری رکعت ادا کرنی ہے اور اتحیات پہ بیٹھ جانا ہے۔ اتحیات آپ نے پوری پڑھنی ہے، سلام نہیں پھیرنی، پھر آپ نے اٹھ جانا ہے، پھر الحمد شریف پڑھنی ہے اور 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، پھر رکوع سجود جانا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے ہر 2 رکعت ادا کرنے کے بعد اتحیات پہ بیٹھنا ہے، لیکن سلام نہیں آپ نے پھیرنی۔ جب 12 رکعت نفل اسی ترتیب سے آپ پڑھ لیں تو پھر آپ نے سلام پھیرنی ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد کوشش کریں کسی سے بات نہ کریں، اسی جگہ بیٹھ کر 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کریں، یا استغفار کی کوئی چھوٹی سی دعا پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ 100 مرتبہ ہی۔ تیسرا آپ نے کلمہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ
الا اللہ واللہ اکبر، 100 کلمہ جسے ہم کہتے ہیں، وہ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 100 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے، چاہے درود ابراہیمی پڑھ لیں، چاہے کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا درود پاک پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ درود پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا کریں گے، جو بھی حاجت اللہ کے حضور پیش کریں گے، انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت ضرور پوری ہوگی، کیونکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے۔ ہر جائز حاجت پوری ہوگی، خواہش پوری ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا۔ یہ رجب المرجب کی 27ویں شب یعنی شب معراج کی رات کی خاص الخاص عبادت ہے، اور اس عبادت کا ذکر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے اگر نفل ہم پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں سر رکھ کے دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ جو سر تہجد کے وقت سجدے میں گرا دیے جاتے ہیں، ان سروں کو اللہ تعالیٰ شرمندہ نہیں ہونے دیتا، وہ سر اللہ تعالیٰ ہمیشہ فخر سے بلند رکھتا ہے، اور ان سروں کو رب کریم ہمیشہ کامیابیاں، ترقیاں، عروج اور عزتیں، شہرتیں، مرتبے عطا کرتا ہے۔ یہ رات بھی بڑی ببرکت ہے، اس کے علاوہ رجب کی ہر رات کی بڑی فضیلت ہے۔ عام دنوں میں تہجد پڑھنے کا ثواب 10 گنا زیادہ ہوتا ہے، لیکن رجب کے مہینے میں تہجد پڑھنے کا ثواب 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اس رات کی کتنی فضیلت ہے۔ شب معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے جب اپنے محبوب کو اپنے پاس ملاقات کے لیے بلایا تو عرش سجا دیے گئے۔ رب کریم نے حوروں کو حکم دے دیا کہ آج سج سمر جاؤ، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عرش معلیٰ پہ پہنچے تو درود پاک کی صداؤں کو بلند رکھنا۔ ہمارے اللہ نے بھی اس رات درود پاک پڑھا، اور اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال حور و ملائکہ نے بھی درود پاک پڑھتے ہوئے کیا۔ اس رات جتنا زیادہ ہو سکے آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، اور اپنے گھروں کی صفائیاں ضرور کریں۔ جس جگہ پہ آپ نے عبادت کرنی ہے خصوص بالخصوص اس جگہ کی ضرور صفائی کریں، کیونکہ اللہ رب العزت نے بھی عرشوں کو، فرشوں کو سجا دیا۔ شب معراج کی رات کا جو خاص الخاص تحفہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دیا وہ ہے نماز، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کو مومن کی معراج کہہ دیا ہے۔ مومن کی معراج ہے نماز، نمازیں ضرور پڑھیں، کیونکہ شب معراج کی رات جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نمازیں پڑھتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے۔ جب جبریل امین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی میں لے گئے تو وہاں نبیوں نے نمازیں پڑھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود امامت کروائی، اور وہاں سے جب آسمانوں کی سیر کے لیے جا رہے تھے تو رستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ملاقات کر کے واپس آئے تو ساتھ نمازوں کا تحفہ لے کے آئے۔ جاتے وقت بھی نمازیں پڑھتے گئے، آتے وقت بھی نمازوں کا تحفہ لے کر آئے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، نمازیں ہم پر فرض بھی کر دی گئی ہیں، لیکن نماز مومن کی معراج ہے۔ ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معراج ملی، لیکن مومن کی جو معراج ہے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے نمازوں کی پابندی کریں، کیونکہ فرض نماز جو لوگ چھوڑ دیتے ہیں ان کے نفل پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو آپ کوشش کیا کریں فرض نماز بھی ادا کریں، اور ان بابرکت راتوں کو ضائع نہ کریں، ان بابرکت راتوں کی قدر کریں، ان بابرکت راتوں کی رحمتیں سمیٹیں، ان بابرکت راتوں کی برکتیں سمیٹیں، ان بابرکت راتوں میں رو کر مانگیں، ان بابرکت راتوں میں ضد کر کے اللہ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے منہ سے نکلی ہر بات کو ضرور پورا کرے گا۔ اور سب سے بڑی دعا جو آپ نے آج کی رات اللہ تعالیٰ سے مانگنی ہے وہ بخشش مانگے، مغفرت مانگے۔ اس کے علاوہ اللہ سے دعا کریں کہ مولا ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے، اور مستجاب الدعوات جو بندہ بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کر دیتا ہے، اور وہ بندہ پھر ولیوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس بندے کا جو مقام ہوتا ہے وہ بزرگان دین میں شامل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں کریں، التجائیں کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں، عروج اور ترقیاں ضرور عطا کرے گا، اور آپ کی زندگی اور حالات کو بھی ضرور بدلے گا انشاءاللہ۔